من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور قرآن سے ہدایت و رہنمائی نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ اور پھر ان نیک لوگوں کو کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ کامیاب ہے۔ دنیا میں جو لوگ قرآن پاک کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، خود بھی گمراہ رہتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی طرح طرح کوششیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اپنے ارادے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی مزید کچھ تفصیل بھی ہے، وہ وہی ہے جس کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا۔ یہ اجمالی ایمان ہے۔ تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا۔ یہ 7 چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس کو تفصیلی ایمان کہتے ہیں۔ تفصیلی ایمان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان، اس حیثیت سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، واجب الوجود ہیں، وہ موجود ہیں۔ دنیا کا سارا نظام انہی کی مرضی اور منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا یہ وحدانیت پر ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا
فرشتوں کو نور سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے اربوں خربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو پیدا کیا گیا انسانوں کے لیے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ذری برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کو جسم اور جسم میں روح رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی جسم رکھا ہے اور اس جسم میں ان کے لیے روح رکھی ہے۔ انسانوں کے اور فرشتوں کے جسم میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی ہی سے ہے۔ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ انسان کی بڑھوتری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن فرشتے اس کے برخلاف اللہ نے ان کو نور سے بنایا۔ ان کا جو جسم ہے وہ ہماری طرح بھاری بھرکم نہیں ہوتا، ان کا جسم انتہائی لطیف ہوتا ہے۔ اس لطافت کی وجہ سے وہ لمحوں کے اندر لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، لمحوں میں۔ نورانی مخلوق کتنا تیز فاصلہ طے کرتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام سے حسد اور دشمنی کی حد اور انتہا کر دی، اور انہوں نے ایک منصوبے کے تحت باپ کے پاس سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر تفریح کے بہانے جنگل لائے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالنا چاہا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر رکھ کر نیچے چھوڑنا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل امین ساتوں آسمانوں کے اوپر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل، فلاں مقام پر فلاں کنویں میں چند لوگ مل کر ہمارے ہونے والے پیغمبر یوسف کو کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یوسف کے پیر کنویں کی تہہ کو لگے، اس سے پہلے تم پہنچو اور ان کی سیفٹی کرو۔ ادھر اوپر سے بھائیوں نے چھوڑا۔ اب آپ تصور کریں اس باولی میں نیچے پہنچنے تک کتنے سیکنڈ لگ سکتے ہیں، منٹ نہیں، کتنے سیکنڈ لگ سکتے ہیں؟ بہت سے بہت 5-7 سیکنڈ، 10 سیکنڈ بہت ہو گئے۔ ان 10 سیکنڈوں میں حضرت جبرائیل امین 7ویں آسمان سے جو نکلے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پیر زمین کو لگنے سے پہلے پہنچ کر اپنے پروں پر ان کو اٹھا لیا۔ تو نورانی جو مخلوق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جسمی لطافت عطا کرتے ہیں، اس جسمانی لطافت کی وجہ سے ان کی سرعت، ان کی تیزی کا اندازہ تک بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری چیز ہے ایمان کے اندر وکتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں بھیجی، ان میں مشہور 3 ہیں، مشہور 4 ہیں۔ 3 تو وہ کتابیں جو ہم سے پہلے پیغمبروں پر اتری، تورات، زبور، انجیل، اور قرآن مجید اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ چھوٹی موٹی بہت سی کتابیں ہیں جو اللہ نے بہت سارے پیغمبروں پر نازل کی تھی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی تھی وہ تمام کی تمام کتابیں سچ اور برحق ہیں۔ اس میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ باتیں بھی سچ اور برحق تھی۔
یہ ایمان رکھنا، ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، میں ان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ امت محمدیہ کے ایک فرد کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول پر ایمان رکھے، وہ اپنے رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے دنیا میں، رسول آئے، ان تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان اس کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، مگر مثلا ایک پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے، قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اس امت کا فرد ہونے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے فرض ہے تمام پیغمبروں پر ایمان۔ والیوم الآخر، پانچویں چیز ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کہتے ہیں قیامت کو، کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک دن اٹھائیں گے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اسی کے مطابق اللہ کی جانب سے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ پیشی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ سب سچ اور برحق ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، دنیا میں اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے، خوشی اور تکلیف جو کچھ پیش آتی ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اس پر ایمان و یقین ہو۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، جس بندے کا ایمان اللہ کی تقدیر پر صحیح ہوتا ہے، وہ غم کے موقع پر گھبراتا نہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو آنسو تو آ سکتے ہیں، مگر اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکل سکتا۔ باپ کی جدائی ہے، باپ کی محبت میں وہ رو سکتا ہے، بیوی جدا ہو گئی، اس کی محبت میں وہ آنکھوں سے آنسو بہا سکتا ہے، بیٹا نوجوان چلا گیا، اس کی محبت میں وہ رو سکتا ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ نہیں ہوگا کہ ارے اللہ نے میرا بیٹا لے لیا، اللہ نے میری بیوی لے لی، اللہ بڑا بے انصاف ہے۔ اس قسم کے شکوے شکایتوں والے کبھی جملے اس کی زبان پر نہیں آئے تھے۔ جس بندے کا ایمان تقدیر پر کمزور ہوتا ہے، اسی بندے کی زبان سے شکوے نکلتے ہیں، اور جس کے شکوے نکلتے ہیں پھر وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ والبعث بعد الموت، جتنے دنیا میں غیر مسلم ہے وہ سمجھتے ہیں زندگی بس یہی زندگی ہے، اس زندگی کے ختم پر جو موت ہے بس ختم ہے سب۔ یہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اس زندگی کی جو موت ہے، دنیا کی زندگی کی جو موت ہے، وہ اگلے جہاں کی انٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہاں میں رکھنے کے بعد جب قیامت کا وقت آئے گا، دنیا کے تمام انسانوں کو، صرف ہمیں نہیں، مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی اپنی قبروں سے زندہ کھڑا کرے، اور یہ سچ اور برحق ہے۔ دوبارہ زندگی کا ملنا یہ سچ ہے اور برحق ہے۔
یہ 7 چیزوں پر ایمان، اس کو تفصیلی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کہتے کس کو ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بڑا اہم مضمون ہے، جیسے ایمان کی تفصیل میں نے بتائی، نیک عمل کہتے کس کو ہیں یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور تفصیلی ایمان کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتوار کے دن